أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور ساری چیزیں جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت کا تذکرہ ہے، تو اللہ سے بار بار یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یعنی نیک عمل، مومن جو ہوتا ہے وہ نیک عمل کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی جو ہے بدعملی کی وجہ سے یا کسی کوتاہی کی وجہ سے میرا عمل ضائع ہو جائے۔ اور پھر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے اور ساری چیزیں جاننے والا ہے، یعنی آدمی کے عمل کے پیچھے، کس عمل کے پیچھے کیا نیت جو ہے شامل ہے، کس ارادے سے انسان کون سا عمل کر رہا ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا، تیرا اطاعت گزار بنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی، ہماری نسل میں سے بھی جو ہے تیری اطاعت کرنے والے، تیری فرما برداری کرنے والی ایک قوم تیار فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں تیری عبادت کے یعنی طریقے سمجھا دے، ہمیں عبادت کا طریقہ سمجھا، اور وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ ہم دونوں کو اللہ اطاعت گزار بنا، مسلمینی، مسلمان کہتے ہیں اطاعت گزار کو، فرما بردار کو، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، صرف زبان سے جو ہے آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرے، اور عمل سے جو ہے اس کی مخالفت کرے، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ اصل مسلمان یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی جس بات کا زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے اس کو مانے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اس کی تصدیق کرے۔ سب سے سچی بات وہ ہے جو انسان زبان سے کہنے کے بعد اس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہو، ورنہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں، ابھی انسان اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اپنے عمل سے کچھ اور کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو، مسلمان اسے نہیں کہتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، اور ہماری ذریت میں بھی جو ہے، ہماری نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو صحیح معنی میں تیری اطاعت کرنے والے ہوں، تیرے حکموں پر چلنے والے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عمل کریں وہ تیری ہدایت اور روشنی میں کریں، یعنی ہمیں سمجھا کہ تیری اطاعت کے اور تیری فرما برداری کے جو ہے اسلوب سکھا دے، تیرے حکموں پر چلنا ہمیں سکھا دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے معاف فرما،
ہر عمل کے حالانکہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ عمل کے اخیر میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ عمل کے لیے ہے، عمل کی کمی کوتاہیوں کو معاف کراتا ہے اور پھر اللہ کے یہاں قبولیت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرے اعمال میں بھی جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں بھی نماز کے سلام پھیرتے ہی فوراً استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عمل جس طرح سے اللہ کے دربار میں جو ہے پیش کرنا چاہیے وہ ہم لوگ جو ہے اس کو اس طرح سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے عمل کے آخر میں استغفار ہوتا ہے۔ صحیح تہجد کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا معمول تھا کہ تہجد پڑھتے تھے، بہت بڑی بڑی رات تک، بہت دیر تک تہجد پڑھتے تھے، پھر اس کے باوجود جو ہے اللہ سے جب یعنی آخری وقت آتا تھا تو سحر کے وقت میں قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت میں جو ہے پھر اللہ سے اپنے عمل کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ استغفار، عمل کے آخر میں استغفار سے جو ہے عمل کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ 100 مرتبہ دن میں، بعض روایتوں میں 70 مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تو آپ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی نیک عمل کے ساتھ استغفار جو ہے وہ شامل ہے، اور نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جو یعنی منافق ہوتا ہے یا پھر جو ہے جس کے دل میں صحیح معنی میں ایمان نہیں ہوتا وہ کچھ کیے بغیر بھی اکڑتا ہے اور بہت جو ہے اللہ پر بیکار میں خواہ کی امیدیں لگاتا ہے۔ انک انت التواب الرحیم، اے اللہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عنایتوں سے صحیح سے بخلنا رہنا۔